یہ پارٹی جرمن شہری اور سابق فوجی نے بنائی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں سے جرمنی کی سلطنت میں شامل تھے۔ یہی نہیں بلکہ جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ اس جنگ میں فرانس سمیت جو عالمی طاقتوں کا نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ بھی ادا کرے۔ ہرجانے کی رقم 96,000 ٹن سونے کے برابر کی تھی۔ جی ہاں، 96,000 ٹن سونا۔ جرمن قوم کے لیے یہ بڑی ذلت تھی کیونکہ نازی پارٹی شکست کے بعد جرمنی پر مسلط کردہ شرائط کے خلاف تھی، اس لیے بہت زیادہ مقبول تھی۔ ہٹلر اس پارٹی میں پروپیگنڈے کا انچارج تھا۔ 1921 میں یہ پارٹی نے ہٹلر کو سربراہ منتخب کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پہلے اس پارٹی کا سربراہ بننے سے انکار کرتا رہا، لیکن جب اس پارٹی کا زوال دیکھا تو قیادت سنبھالنے کی حامی بھر لی۔ پارٹی ہیڈ بننے کے بعد ہٹلر نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کیا۔ یہ نشان اصل میں ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ ہندو مت اور جین مت اس کے پیروکار اس نشان کو فلاح مانتے تھے۔ ہٹلر کے دور میں یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت کہلاتا تھا۔ جو نشان روحانیت کی علامت تھا اسے ہٹلر نے تباہی اور بربادی کی علامت بنا دیا تھا۔ نازی پارٹی مقامی سطح کی پارٹی تھی، لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا ہیرو سابق جنرل ایرک بھی اس پارٹی کا حصہ بنا تو گویا پارٹی میں جان سی آ گئی تھی۔ پورٹ آئن جرمن کا ٹاپ کمانڈو تھا۔ اس نے روسی فوجوں کو دھول چٹائی تھی، لیکن سیاسی شکست کے بعد ہار کا ملبہ سیاست دانوں پر ڈال دیا تھا اس نے۔ پھر مزید جدوجہد کرنے لگے، پھر آہستہ آہستہ سابق فوجی یہ پارٹی جوائن کرتے گئے اور پارٹی مضبوط ہوتی گئی۔ اس لیے 1921 میں ایس اے کے نام سے ایک تنظیم شروع کی۔ اس تنظیم کے جرمن نام کا میننگ تھا اٹیک ڈویژن۔ اس کے کارکن ڈرون شرٹس پہنتے تھے، اسٹرون کہلاتے تھے، اور ان کارکنوں سے حلف لیا گیا تھا کہ ہٹلر کے نام پر کٹ مریں گے۔ اگلے سال 1922 میں اٹلی میں موسولی کامیاب ہوا تو ہٹلر کو لگا کہ وہ بھی کامیاب ہو گیا، اب ہٹلر کو انقلاب لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ہٹلر انقلاب کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ موقع اسے روہر نے فراہم کیا۔ روہر جرمنی کا ایک علاقہ ہے جو کہ نیدرلینڈ کی سرحد پر واقع ہے۔ روہر پر قبضہ ہو گیا، لیکن اس میں جتنی بھی انڈسٹری تھی اس میں ورکر سارے جرمن تھے۔ یہ حکمت عملی اپنائی گئی، کارکنوں کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ انہیں کہا گیا گھر میں بیٹھ کر تنخواہ لیں اور کام نہ کریں۔ انہوں نے ایسا کیا تو حکومت کے پاس خزانہ ہی ختم ہو گیا، جس سے وہ ان کو تنخواہیں دیتے تو وہ خزانہ ختم ہو گیا۔ تو حکومت نے کرنسی نوٹ چھاپنے شروع کر دیے۔ کرنسی کی ویلیو زیرو ہو گئی۔ جن لوگوں نے سالوں سال محنت کر کے 10-20 لاکھ اکٹھا کیا ہوا تھا تو وہ زیرو سا ہو گیا، کیونکہ اس وقت ایک بریڈ لینے کے لیے لوگ بوری بھر کر پیسوں کی لے کر جاتے اور ایک بریڈ ملتی، یہاں تک کہ لوگ اس کرنسی سے آگ جلانا شروع ہو گئے تھے۔ اس کرنسی کی بالکل ویلیو زیرو ہو چکی تھی۔ اب اس ریاست کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو مستقل مزاج ہو اور جو ہے ملک کے حالات چینج کر سکتا ہو۔ ایسے میں دو طرح کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، یا تو وہ جذباتی ہوں یا پھر اسٹریٹ ہوں۔ تو اب ہٹلر نے جو حکمت عملی اپنانی تھی وہ یہ دیکھنا تھا کہ اسے جذباتی ہونا چاہیے یا کہ اسٹیٹ مین ہونا چاہیے۔ اگلے پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہٹلر نے کیسے یہ جنگ جیتی، یا کیسے اپنے ملک کے حالات صحیح کیے، یا کیسے لوگوں کے دلوں میں اس نے اپنی